السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، یہ ویڈیو بہت ضروری ویڈیو ہے دوستوں۔ اس کو جو ہے نا آپ پوری ویڈیو کو سنیے گا تو آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آج جو ہم معاشرے میں جو خرافات کو، جن جاہلانہ انداز کو اپنائے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو یہ ویڈیو آپ کی ذہنوں سے دور کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو گوجے پوری کھاتے ہیں نا اپن، گوجے پوری، یہ عرب کا پکوان ہی نہیں ہے اصل میں، یہ ہندوستانی پکوان ہے۔ مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ فاتحہ میں کوئی اچھی چیز رکھنا۔ اس زمانے میں یہ اب آج کل اچھی مٹھائیاں آ گئی ہیں، اس زمانے میں مٹھائیاں نہیں تھی، تو اب گھر میں جو سب سے بہترین میٹھی چیز بن سکتی تھی وہ گوجے پوری تھی، کیونکہ اس کے پیچھے محنت بھی رہتی ہے اور کھانے میں بھی لذیذ ہوتی ہے، اس میں میوے وغیرہ رہتے ہیں، سب رہتے ہیں۔ تو اچھی چیز پکائی جائے اس انٹینشن سے، اس خیال سے اس فاتحہ میں رکھا جاتا تھا، ورنہ پوری تاریخ اٹھا لو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا کہ امام جعفر نے کبھی گوجے پوری بھی کھائے ہو۔ وہ عرب تھے، گوشت کھاتے تھے وہ لوگ، اونٹ کا گوشت، بھیڑ کا گوشت، دمبے کا گوشت، بکرے کا گوشت، انہی کے گوشت کھاتے تھے عرب۔ جتنا عرب کے لوگ گوشت کھاتے دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی، تو انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ تو یہ جہالت کی بات ہے۔ تو دو جہالتیں، خیر اللہ کے کرم سے بہت ساری جہالتیں ختم ہوئی ہے، 4 جہالتیں کنڈے کو لے کر بہت زیادہ تھی، اب تھوڑا تھوڑا علم آ رہا ہے تو لوگوں کو شعور آ رہا ہے۔ پہلا کہ اس دن پورا گھر کا ایک سامان صاف ہوتا تھا، پورا گھر لیپتے بیٹھے رہتے تھے، چاہے عورتوں کی کمر ٹیڑھی ہو جائے مگر ایک کونا لیپا جائے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی کونا چھوٹ گیا تو امام جعفر ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے چھوٹا ہو۔ اب یہ شعور نہیں تھا ہماری ماں بہنوں کو کہ بھائی فاتحہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ دیواروں کو لیپا جائے، پوتا جائے اور چونے وغیرہ لگائے جائے۔ امام جعفر سے بھی بڑے، امام جعفر تو بہت بات کے، امام جعفر کے والد ہے امام باقر، وہ ان سے بڑے ہیں، پھر امام باقر سے بڑے امام زین العابدین، وہ ان سے بڑے ہیں، امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین، وہ ان سے بڑے ہیں، امام حسین سے بڑے مولا علی ہے، مولا علی سے رسول اللہ۔ ان سب کی فاتحہ میں تو آپ نے کونے ہونے صاف نہیں کیے۔ اور حالانکہ امام جعفر صادق اتنے نرم مزاج تھے کہ پوچھئے مت۔ جعفر کو ہم نے بڑا ہارڈ بنا دیا، بڑا سخت بنا دیا، سخت گیر بنا دیا۔ تو پہلا ہے کہ وہ جہالت تھی کہ کمرے صاف ہوتے تھے۔ دوسری جہالت کیا ہوتی تھی کہ صاحب معاذ اللہ گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، یہ بھی جہالت ہے۔ اعلیٰ حضرت سے لے کر جتنے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا ناپاک عورت، ناپاک سمجھ رہے نا کہ کھول کے بولنا پڑے گا، آپ کو سب کو پتہ، شادی شدہ حضرات سب جانتے کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بھی جائز ہے، پکانا بھی جائز ہے، سبحان اللہ، چھونا بھی جائز ہے۔ امام جعفر کی اہلیہ کیا ناپاک نہیں ہوتی تھی؟ تو امام جعفر پہ کس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے؟ یار کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نوکرانی بناتی، تو کیا نوکرانی کو لوازمات نہیں تھے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر، سرکار ہمارے لیے آئیڈیل ہے بھائی، حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہوتے رمضان میں، اور میرا حجرہ اور مسجد نبوی کی دیوار لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں کھڑکی تھی، آپ اس کھڑکی سے اپنے سر اقدس کو باہر نکالتے اور کہتے عائشہ میرے سر کو دھلا دو، تو کہتی یا رسول اللہ میں تو حائزہ ہوں، ناپاکی کی حالت میں۔ آپ فرماتے تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چلو یہ تو ہو گیا دھونے کی بات، اس سے بڑھ کر دوسری حدیث سنی، حضرت عائشہ کہتی کہ میں اس کیفیت میں ہوتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی، اور حضور کے ساتھ میں کھانا کھا رہی ہوتی، یہاں تک کہ میں ایک چاپ بولتے نا جس کو اب ہم لوگ، گوشت کی چاپ اٹھاتی، اور حضور کو بھی وہ بہت پسند تھی، میں اس کو دانتوں سے لگاتی، حضور میرے ہاتھ سے لیتے اور جہاں میرے دانت لگے ہوتے وہیں اپنے دندانے مبارک لگاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پیالے سے میں پانی پیتی حضور اسی پیالے کو اٹھاتے اور وہیں اپنے لب لگاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی جہاں میرے لب لگے ہوتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ میں حائزہ ہوں، ناپاک ہوں۔ آقا مسکراتے کہتے عائشہ تیرا حیض تیرے منہ میں نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا کہ اس حالت میں عورت کو ایسی ناپاک سمجھ لینا کہ اپنے سے قریب بھی نہ بٹھائے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں صرف ہم بستری حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور اس عورت کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، سونا، لیٹنا، اس کا بوسہ لینا، سب چیزیں جائز ہے، صرف ہم بستری حرام ہے اس کیفیت میں. اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا جائز. تو فاتحہ کا بھی پکا سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، صرف ایک چیز نہیں کر سکتی، وہ خود قرآن پڑھ کے فاتحہ نہیں دے سکتی. جب اس کیفیت میں ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، فاتحہ نہیں دے سکتی. لیکن اگر کسی اور نے فاتحہ دیا، اس کو کھانا دیا جائے، بالکل کھا سکتی ہے، کوئی حرام نہیں. کوئی مائیکل اس کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. یہ سب عقلوں کی جہالت ہے. تو دوسری جہالت یہ ہمارے ہاں تھی کہ بھائی گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو سب ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، صاحب اس کمرے میں بھی نہیں آ سکتی. یہ سب غیروں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. تیسرا یہ تھا کہ صاحب مغرب سے پہلے ختم کرو. مغرب ہو گئی تو بھیا وہ تو ایسا ہو گیا رزق کے بعد امام جعفر ڈنڈا لے کے آ رہے، ایک گوجا بچا ہے تیرے یہاں، پورا حساب لے کے جائیں گے وہ کتنے بچے. گاڑو گڈھا کھودو، دفن کرو. اور ایک گھر سے دوسرے گھر نہیں جا سکتا ہو، یہ بھی جہالت تھی. لیکن بہرحال اب لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے تو اب یہ جہالت، دفن والی بھی جہالت ختم ہو گئی. چوتھی کیا تھی کہ گھر کے باہر کسی کو دے نہیں سکتے صاحب. آپ گھر کے باہر بھی لے جا سکتے، یہاں سے بمبئی کسی کو بھیجنا ہو تو بھیج سکتے. جیسے دوسرے فاتحہ کے کھانے کے احکام ہے ویسی ہے. اور یہ پانچویں آپ بڑھا لو کہ گوشت نہیں بنے گا اس دن. گوشت کیا سب کچھ بن سکتا ہے. فاتحہ کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جتنی استطاعت سے اچھی چیز فاتحہ میں رکھ سکتا ہے وہ رکھو. تو ہر چیز کھا سکتے ہیں بھائی، کوئی چیز گوشت نہیں کھا سکتے. انہیں سب فضول باتیں. امید ہے دوستوں آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا. ویڈیو چھوٹا تھا مگر بات بہت بڑی تھی. یہ ویڈیو ان جاہلوں کے لیے نہیں ہے جو دیگر جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ویڈیو اہل سنت والجماعت کے نوجوان جو آج کل کا معاشرے میں لڑکے ہیں وہ پریشان ہیں ان چیزوں کو لے کر. یہ خرافاتوں سے اپنے گھر والوں کو روکنا چاہتے ہیں. اگر گھر والے سنتے نہیں ہیں ان کی بات تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کو دکھاؤ. ان کو یہ چیز کی دلیل دو کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے. جس کا ہم نام لیوا ہے، جن کو ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، انہی کی دلیلیں ہیں، انہی کے فتوے ہیں کہ اس خرافات کو اپنے معاشرے سے دور کرو. تب آپ کی بات میں وزن آئے گا، آپ کی بات کی عزت ہوگی. آپ اپنی زبان سے دوسروں کی باتیں سن کر تنقید کرنے لگو گے تو آپ کو جھٹلا دیا جائے گا. اور آپ اس بات سے ناراض ہو کر آپ پوری قوم کو یعنی پورے اہل سنت والجماعت کو جو ہے تنقید کرتے ہو کہ بھائی آپ کے عالم جو ہے سو کچھ نہیں بولتے. بھائی حقیقت میں دیکھو ہمارے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں بھائی، کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں اور آپ کا کام بھی بہت اچھا ہے کہ آپ ان خرافات کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو گھر میں. مگر اگر آپ دلیل کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اگر صحیح الفاظ کے ساتھ اگر بتاؤ گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے بھی سنیں گے اور ہم تمام لوگ اس خرافات سے جو ہے بچ پائیں گے. تو آپ لوگ تمام سے گزارش ہے کہ ایسے ویڈیوز کو جو ہے اپنے گھروں میں پہنچاؤ. جہاں جہاں بھی ایسی خرافاتیں ہوتی ہے رجب کی کنڈوں کے فاتحہ کے نام پر، تو ہم پر فرض ہے یہ کہ ہم ایسی چیزوں کو روکیں اور ہم بھی بہت ساری چیزوں سے جو بچ پائیں گے. ہم اپنے گھر والوں کو بھی بچا پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچی اور پکی راہ دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے. بزرگان دین سے سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے. ان خرافاتوں سے، ان جاہل بنے سے جو ہے بچنے کی توفیق اور ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. اس ویڈیو کو دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، خصوصاً اور خاص اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ضرور پہنچائیے. خدا حافظ.